السلام علیکم دوستو گزشتہ صدی میں انقلاب کی تڑپ اور بغاوت کے جذبے نے مجسم ہو کر ارجنٹائن کے ایک شہری چے گویرا کا روپ دھار لیا، جو نگری نگری پھرا اور گھر کا راستہ بھول گیا۔ اس دوران اگر وہ نہیں بھولا تو وہ تھی نچلے طبقے سے وابستگی اور ان کی پسماندگی کے خاتمے کی عملی جدوجہد۔ اس چیز نے انہیں انقلاب اور بغاوت کی ایسی علامت بنا دیا جس کا حوالہ دنیا بھر میں دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایاز امیر کا عمران خان کے سامنے تقریر میں چے گویرا کا ذکر کرنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ اسے چے گویرا کی بدترین توہین اور کچھ لوگ اسے حقیقت کی ترجمانی کہہ رہے ہیں۔ دوستو، ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ چے گویرا کون تھا اور کیا پاکستان کو کسی ایسے انقلابی کی ضرورت ہے۔ یہ 20ویں صدی کی بات ہے جس میں دنیا دو واضح دھڑوں میں تقسیم تھی۔ قابض دھڑا سٹیٹس کو کا حامی تھا، جبکہ محکوم طبقوں سے اٹھنے والی قیادت نظام بدلنے کی حامی تھی، جس سے دائیں اور بائیں بازو کی اصطلاحات نے جنم لیا۔ اسی دوران انقلاب کی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں۔ انقلاب کی جن بین الاقوامی تحریکوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی نگبانوں میں ایک نام ارجنٹائن میں پیدا ہونے والے ارنیسٹو چے گویرا کا بھی ہے، جس کے اقوال آج بھی نئی نسل بڑے رومانوی اور تصوراتی انداز میں یاد کرتی ہے۔ چے گویرا کا مشہور قول ہے کہ اگر آپ ہر ناانصافی پر غصے میں کانپ اٹھتے ہیں تو آپ میرے ساتھی ہیں۔ ایک اور قول میں انہوں نے لکھا ہے کہ انقلاب کا پہلا لفظ فرض تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا، مگر جب اس نے غربت کو قریب سے دیکھا اور اس کے اسباب کا جائزہ لیا تو اپنا پیشہ چھوڑ کر غربت کی جڑیں ختم کرنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ یعنی اس نے سوچا کہ ظلم اور ناانصافی ختم کیے بغیر غربت اور بیماری سے نجات ناممکن ہے۔ چے گویرا کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر روز جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محنت حقیقت بن جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے، مگر دولت کے شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ ایک اور موقع پر چے گویرا نے کہا کہ ہم ہر روز اپنے بالوں کو سیدھا کرتے ہیں مگر دل کو نہیں۔ حقیقی انقلاب محنت کے بڑے جذبات کی رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آزادی کی پہلی منزل سوچ کی آزادانہ پرواز ہے۔ دنیا بھر میں انقلاب کا استعارہ چے گویرا کون تھا؟ جون 1928 کو ارجنٹائن میں گویرا خاندان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے اس بچے کا نام ارنیسٹو گویرا رکھا۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ بچپن سے سانس کی تکلیف کی بیماری میں مبتلا تھا، اس لیے والدین نے گھر پر اس کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ ارنیسٹو گویرا فٹ بال، رگبی، شطرنج اور سائیکلنگ کا بڑا شوقین تھا۔ اگرچہ ارنیسٹو ڈاکٹر بنا، لیکن اس کی سب سے زیادہ دلچسپی اپنے گھر کے اندر موجود چھوٹی سی لائبریری میں تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں لائبریری میں اسٹڈی کرتا۔ فلسفہ، شاعری، تاریخ سمیت وہ کارل مارکس اور اینگلز کی کتابوں پر زیادہ وقت صرف کرتا تھا۔ اس وقت دنیا میں مزدوروں، محکوموں، غلاموں اور زیر دست طبقات کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا، جبکہ دنیا میں سامراجیت، استعماریت، ارتجاع، استعمار اور رجت کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ ارنیسٹو کو انقلابی بنانے میں اہم کردار کتابوں نے ادا کیا اور کتابیں ہی ان کی اصل استاد تھیں۔ دنیا بھر کے نوجوان ارنیسٹو گویرا کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ ارنیسٹو کو انقلابی بنانے میں ان کے مختلف ممالک کے سفر نے بھی اہم رول ادا کیا۔ وہ گویٹا مالا، چلی اور ارجنٹائن سائیکل اور موٹر سائیکل پر ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے پہنچا۔ غریب لوگوں سے ملا اور ان کی حالت زار دیکھی۔ ان کے وجود میں امریکہ اور سامراجی نظام سے نفرت پختہ ہو گئی۔ ارنیسٹو گویرا مختلف انقلابی گروہوں میں شامل ہو گیا، لیکن ان کی زندگی میں اہم انقلاب اس وقت رونما ہوا جب ان کی ملاقات فیڈل کاسترو سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے۔ فیڈل کاسترو نے ارنیسٹو گویرا کو چے کا لقب دیا اور اب ارنیسٹو گویرا چے گویرا بن گیا۔ دونوں نے کیوبا میں انقلاب کے لیے مشترکہ جدوجہد شروع کی۔ میکسیکو میں دونوں نے پناہ لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میکسیکو کی حکومت نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ جس وقت فیڈل کاسترو کو میکسیکو حکومت نے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے چے کے بغیر رہائی سے انکار کر دیا۔ بالآخر دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ دونوں کیوبا آ گئے اور اپنی تنظیم قائم کی، بنیادی یونٹ قائم کی اور اپنے ساتھیوں کو سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ مسلح تربیت دینا شروع کی۔ 1958 میں دونوں نے کیوبا کے مختلف شہروں پر مسلح حملے کیے۔ 13 دسمبر 1958 کو انقلابیوں نے چے گویرا کی قیادت میں کیوبا کے اہم شہر سانتا کلارا پر قبضہ کر لیا۔
کیوبا کا سامراجی صدر بیتیستا ملک سے فرار ہو گیا۔ ملک میں انقلابی حکومت قائم ہو گئی۔ چے گویرا اور فیڈل کاسٹرو کا عوام کے جمع افیر نے استقبال کیا۔ ایک چھوٹا سا ملک امریکہ اور اس کے کاسالیسوں کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کیوبا میں چے گویرا کو ملک کا خزانہ اور انڈسٹری کی وزارتیں دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ عام بسوں میں سفر کرتا، بچوں کے ساتھ گھومتا۔ اقوام متحدہ میں کیوبا کی نمائندگی کرتے ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ چے گویرا نے پاکستان اور انڈیا کا دورہ بھی کیا۔ دوستو، چے گویرا نے کیوبا میں کامیاب انقلاب کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے روپوش ہو گیا اور افریقی ممالک میں پہنچا اور امریکہ نواز حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس وقت روس اور چے گویرا کے درمیان بعض امور پر واضح اختلافات نے چے گویرا کو مجبور کیا کہ اس نے کیوبا میں اپنی وزارتیں چھوڑ دیں اور کانگو میں انقلابیوں کی مدد کو پہنچے۔ کانگو میں انقلاب ناکام ہوا تو واپس کیوبا آئے۔ اس کے بعد بولیویا میں سامراج کے خلاف جدوجہد کے لیے پہنچے، لیکن وہاں پر انقلابیوں کی ذہنی تربیت کم ہونے کی وجہ سے جدوجہد میں حصہ نہ لے سکے۔ واپس کیوبا کی واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بولیویا اور امریکہ کو پتہ چل گیا کہ چے گویرا بولیویا میں موجود ہے۔ بولیویا کے چپے چپے پر بولیوین فوج اور امریکی CIA نے چے کی تلاش شروع کی۔ کیوبا میں داخل ہوتے وقت جنگلات میں چے اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا۔ سخت مقابلہ ہوا، چے اور ان کے ساتھیوں کا اسلحہ ختم ہو گیا۔ چے کے سارے ساتھی قربان ہو گئے اور چے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بولیویا اپنے انقلابی خیالات کا بیچ بونے کے بعد اس کا آخری مشن تھا جس میں وہ جنگ کے دوران پکڑا گیا۔ بولیوین صدر نے حکم دیا کہ چے کو قتل کیا جائے۔ ایک خاص فوجی افسر کو بھیجا گیا جس نے چے کے پاؤں، ہاتھوں اور پورے جسم پر ایک ایک کر کے گولیاں چلائیں۔ چے نے بولیوین فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بزدلو، آگے بڑھو، تم ایک شخص کو تو مار سکتے ہو لیکن اس کے نظریات کو نہیں۔ اور پھر ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے اور ان کو دور ایک جزیرے میں نامعلوم مقام پر ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ ان کی موت کے 30 سال بعد جب بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تو اس میں ایک ڈھانچے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، جس کا فارنزک ٹیسٹ کرایا گیا اور ثابت ہوا کہ یہ چے کی باقیات ہیں۔ بولیویا میں حالات بدل چکے تھے۔ حکومت نے چے کے احترام میں اپنے آرٹسٹوں کے ذریعے خاص قسم کا تابوت بنوایا اور چے کی باقیات کو ان تابوتوں میں کیوبا بھیجا گیا۔ کیوبا میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا اور پورے انقلابی اعزاز کے ساتھ چے گویرا کو سانتا کلارا میں دفن کیا گیا۔ ان کے مقبرے پر ایک عظیم الشان مجسمہ بنایا گیا جس پر چے گویرا کی انقلابی زندگی اور اس کی جدوجہد نقش ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔